ایک منٹ سمجھ یہ جنہوں کول موبائل بھرن چا بت بلا دیکھ کی بلا پھیرا ڈیسو تے صحیح طریقے نال پڑھو تو بات صحیح طریقے نال پڑھے سوں جو صحیح طریقے وقت دفعہ وقت ہی کرنی تو بات ساگوں 1.5 گھنٹہ بتا بات کی میں سب یہ تھی نے ہاں بات صحیح دفعہ وقت ہی کرے سوں تو ذرا ایک غور کر کے تے کوشش کرے سو جو تھوڑا وقت بچ وجے وقت بچن کا مطلب یہ ہے کہ رات کو یا جڑے ٹائم تے کوئی ٹائم تے جڑا سبق ہے خصوصاً سارا جڑا سبق ہے ایک تو ایک دفعہ دہرائی کرو انشاءاللہ عالم بن ویسو تفسیر تھی ویسی یہ پورے تقریباً پاکستان دے وچ حیاتی بھی یہ پڑھ دیں فیوزات الہیات یہ سارے یہ ہے تو آپ کو واقعہ میں سنے نا منڈی بہاؤالدین سیف اللہ گئے تو وہاں کے اتنا مماچے نے اعلان شان کو نہ اسی یہ کھڑے تھے تو وہ بیٹھے تھے وہاں کے چاچا تو یہ تو مماچے کا نہیں کریں تو کتاب تو مماچے نے پڑھتا بیٹھے وہ کہیں کتاب پڑھتا بیٹھے وہ میری فیوزات الہیہ دی ورکا پہلا پٹ کیتے سی انہوں ہی آدھی پڑھتا بیٹھے وہ سیف اللہ تو سیاح ہوں کہ یہ جڑی کتاب پڑھتا بیٹھے تفسیر یہ مماتی دی نہیں ان تک کوئی پتہ کہیں دی ہے وہاں کہ مفتی امیر عبداللہ دی ہے کہ اچھا تک تو کون ہے تو ہی کہ وہ کہ میرا اوپی ہوا کہ تو چپ کر بیٹھی تک یہ سارا تقریباً تے باقی جیسے تفسیر پڑھیں نا وہ اس طرز سے پڑھیں تو یہ طرز یہ کرو تو بڑی آسان طرز ہے تو بڑی سوکھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دیکھیں قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید سے قرآن مجید ایک عربی زبان کی مفصل کتاب ہے یعنی قرآن کسے کہتے ہیں قرآن ایک عربی زبان کی ایک کتاب ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے مغلق کتاب نہیں ہے کتاب فصلت آیاتہ یہ تبلیغی نصاب ہے یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے فصلت آیاتہ اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے قرآناً عربیہ بار بار عربی زبان میں پڑھی جانے والی لقومی یعلمون اس قوم کے لیے جو جانے قرآن عربی زبان کی ایک مفصل ترین کتاب ہے اور عربی زبان میں بار بار یہ پڑھی جائے گی اور یہ قرآن جو ہے یہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے یہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کی گئی ہے یعنی زبان اقدس نبی پاک کے منہ مبارک سے یہ کلام نکلی ہے اور ہے اللہ کا کلام حتیٰ یسمع کلام اللہ یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی کلام ہم تک کیسے پہنچی ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے اتری ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ یہ ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ وحی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن
اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو ڈراؤں، یہ قرآن کے ذریعے ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ڈراؤں اس کو جس پر قرآن پہنچتا رہے۔ میں براہ راست آپ ڈرانا شروع کر دوں، پڑھا سناؤں، لیکن یہ عربی زبان میں قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ تقریباً جو ہے اس آدمی کو ڈراتی ہے جہاں تک یہ قرآن پہنچے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بیان کیا ہے سب سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ کہ ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف قرآن یہ ہم وحی کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، بہترین 7 آیتوں والی یہ سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم یہ اس کے علاوہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک تو قرآن تیرے پاس آیا ہے، مِن لَدُن، اس کی جانب کے حکیم علیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَنزِيلًا، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف۔ اب یہ وحی جو ہوئی ہے کس کی ذات کی طرف وحی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، اور اس کا لانے والا جبریل علیہ السلام ہے، اور جس پر سب سے پہلے یہ آئی ہے آپ کے دل مبارک پر آئی ہے، پھر دل سے جو زبان کی طرف جو ہے یہ آگے ترجمانی کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف۔ اللہ کس نے اتارا ہے؟ نزل بہ روح الامین، روح الامین نے اس کو اتارا ہے علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین۔ قرآن کو کتابی شکل میں سوائے عربی زبان کے کسی اور زبان میں نہیں لکھا جا سکتا، چھاپنا حرام ہے۔ ہاں، اس کے عربی الفاظ موجود ہوں، پھر اس کے ساتھ ترجمہ یا اس کی جو ہے نا تفسیر وہ چھاپی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ قرآن جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں، اس کے اترنے میں، اس کے سچے ہونے میں، اس کے اتارے جانے میں، اس کے لانے والے میں، اس پر جس پر یہ نازل ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کسی۔ یہ اب جو عام آدمی ہیں ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اہل علم حضرات تو فوراً سمجھ جائیں گے۔ یہ ذالک کا جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہے، کسی طرف اشارہ کیا جائے۔ عربی زبان میں جو اشارہ کیا جاتا ہے، اگر ھذا کہے، قریب چیز ہو تو کہے گا ھذا، تھوڑے سے درمیان کی ہو تو ذاکا، دور ہو تو ذالکا، یہ ہے۔ اب الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں ججتی بات یہ نہیں تھی، ججتی بات یہ تھی الف لام میم ھذا الکتاب، یہ قریب ہے، یہ دور نہیں ہے۔ اس کے لیے دور کا اسم اشارہ کیوں کیا گیا ہے؟
اس کا عام جواب یہ ہے کہ یہ بعد رتبی ہے۔ بعد رتبی کا مطلب ہے دوری رتبے کے اعتبار سے ہے، رتبے کے اعتبار سے یہ دور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن مجید یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے، یعنی یہ رتبے کے اعتبار سے دوری کیسے؟ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور کلام جو ہے جب سے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے تو یہ بھی ازلی ہے، اس سے پہلا کوئی زمانہ اس پر نہیں گزرا۔ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی یہ صفت ہے کلام ازلی۔ دیکھیں اصل کلام جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے۔ لا یعجبنک من خطیب خطبۃ حتی یکون مع الکلام اصیلا انما الکلام لفی الفؤاد وجعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کہ کسی خطیب کا تمہیں اس کی خطیبانہ انداز توجہ میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ وہ اس کی اصل موجود نہ ہو۔ اصل موجود یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی بات ہو، اصل کلام تو دل میں ہوتی ہے، زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس ساری سرے کی چادر یار میری گال سن، وہ گال تو کیتی نہیں سی، زبان نکلی نہیں، سن سی کیسے، یعنی جڑی میں دل ہی چاہے نا وہ میں ترجمہ نہیں کرے نا، اور ترجمہ نہیں کرنا وہ میری گال سن گن۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اس میں حروف نہیں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس میں زبر زیر نہیں ہے، وہ ایک کلام ہے، ایک وحدت والی کلام جو اللہ کی ذات کا۔ پھر اس کلام کی اللہ نے جب خالق ہے خالقیت کا اظہار فرمایا تو مخلوق پیدا کر دی، تو وہ کلام کو حوادث کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنی کتابوں کے ذریعے وہ بھیجا، اور وہ جو کتابیں تھیں جتنی آئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں، انہو لفی زبر الاولین، یہ قرآن مجید جو ہے یہ پہلی صحیفوں میں بھی تھا۔ کیا مطلب؟ یہ اس کی کرنیں تھیں، تورات قرآن کی کرن ہے، انجیل قرآن کی کرن ہے، زبور قرآن کی کرن ہے، اور صحف ابراہیم قرآن کی کرن ہے، صحف موسیٰ قرآن کی کرن ہے، صحف نوح یہ قرآن کی کرنیں ہیں۔ انہو لفی زبر الاولین، پہلے تمام صحیفے جو انبیاء کی طرف کتابیں اتاری گئیں، یہ جو ہے نا یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ قرآن مجید جو ہے وہاں بھی تھا۔ یوں سمجھیں کہ جب اب سورج نکلتا ہے، سورج آنے سے پہلے اس کی کرنیں نکلتی ہیں جو روشنی ہو جاتی ہے اور کرنیں سمجھ آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے کرنیں اس میں مدغم ہو جاتی ہیں، تو جب قرآن مجید آ گیا تو تمام کتابیں اس میں مدغم ہو گئی، اس میں ختم ہو گئی۔ یہ قرآن مجید جو ہے تو پھر جو ہے نا یہ کرنیں آئیں اور اس کرنے کو اللہ کا نے محفوظ کیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس کی کرنیں کبھی آدم علیہ السلام کی طرف، کبھی نوح علیہ السلام کی طرف، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ کرنیں ہوتی رہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب قرآن مجید کا بالکل سورج جو ہے یہ جو ہے نا طلوع ہونے لگا، تو طلوع جب ہونے لگا اس میں انتخاب کیا گیا فرشتے کا، تو فرشتہ جبریل تھا، آج تک عام فرشتہ تھا جبریل تھا،
جب قرآن مجید کا انتخاب کیا گیا کہ یہ لائے گا تو وہ روح الامین کا لقب پا گیا، نازل بہ روح الامین۔ لوح محفوظ عام تختی تھی، جب قرآن مجید اس میں محفوظ کیا گیا تو وہ ان تختیوں میں علویات میں کمالات حاصل کر لیے۔ اب جس رات اس عظیم الشان کتاب کو اتارنا تھا اس رات کو بھی نسبت دے دی گئی، وہ تمام راتوں سے افضل ہو گئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جبریل عام فرشتہ تھا، نازل بہ روح الامین، اور رات عام راتیں تھیں، عام راتوں میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا سارے کا سارا شب قدر میں، اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا، یا شب قدر سے نازل اتارنا شروع کیا اس رات میں۔ غار حرا میں جو آئی تو یہی تھی، یہ اس رات کا وقت تھا اور یہ شب قدر تھی، رمضان کا مہینہ تھا، قرآن مجید نزول ہو، تو وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار پا گئی، جبریل تمام فرشتوں سے افضل قرار پا گیا۔ نزلہ علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر نازل ہوا، یہ نیچے آپ کا دل تھا، تو یہ دل جو ہے تمام دلوں سے افضل ہو گیا۔ اس دل کی وجہ سے اس جس جسم میں یہ دل تھا وہ جسم تمام اجسام سے اعلیٰ ہو گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ لوگوں دیکھو برکت دینے والی ذات وہ ہے جو اللہ نے برکت ایسی نازل کی، لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ تمام عالمین کے لیے نذیر بن گیا، وہ تمام نبیوں سے افضل۔ اور جس علاقے میں قرآن اترا پہلے یہ غار حرا مکہ میں ہے، حرم میں ہے، یہ علاقہ تمام علاقوں سے افضل۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی اس کے پڑھانے والا رحمت للعالمین، نذیر للعالمین، وہ پرنسپل اور وہ جگہ ادارہ، وہ ہدی للعالمین یونیورسٹی، لانے والا جبریل علیہ السلام روح الامین، اور جو آگے شاگرد تھے جن کو قرآن پڑھایا گیا ان کو کنتم خیر امۃ، یہ جو شاگرد ہیں یہ تمام سے افضل ہو گئے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ تمام لوگوں سے افضل ہے، تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ وہ قرآن مجید جو ہے نا، جس ذات کے جگہ سے وہ نسبت اس کی چلی گئی تو وہ تمام دوسری چیزوں سے افضل ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا ایک عام مہینہ تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جب قرآن نازل ہوا تو یہ تمام مہینوں سے افضل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا گیا وہ تمام ہوتے ہیں۔ تو پھر میں اس کہنے پر یہ حق بجانے نہیں ہوں گا کہ جن کا عقیدہ قرآن والا ہے وہ عقیدہ تمام عقیدوں سے افضل ہے۔ عقیدہ قرآن کا عقیدہ جو ہے تمام عقیدہ قرآن مجید کیسے اترا؟ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو، ہم اور اس ذکر کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ دیکھیں
ناسخ منسوخ کی بات آگے آ رہی ہے۔ ناسخ منسوخ حق ہے، نسخ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ناسخ منسوخ کی ساری آیتیں اس قرآن میں ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ آیت ہوتی تھی، روایات میں آتا ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجہما نکاح بن اللہ واللہ علیم حکیم، یہ بھی آیت تھی، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے قرآن میں یہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، ہم کوئی چیز منسوخ نہیں کرتے جب تک اس کی مثل نہ لائیں یا اسے بہتر نہ لائیں۔ تو یہ اگر منسوخ ہے تو اس کے ناسخ، اس کی مثل کون ہے اور اس سے بہتر کون ہے؟ قرآن کا اصول ہے۔ تو یہ اصل میں حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اور جو حدیث تواتر کے ساتھ پہنچے اس کا ماننا اس طرح فرض ہے جس طرح قرآن کا ماننا فرض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ماننا فرض ہوتا ہے تو حدیث جو ہے اگرچہ دوسرا نمبر ہے لیکن ماننے میں پہلا نمبر ہوگا۔ جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے اس وقت تک قرآن ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن تو نبی پاک کی زبان سے نکلا ہے نا، تو قرآن مجید جب نکلا ہے تو حجت ہے حدیث، تب قرآن نکلا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے تمام کتابوں کی نگرانی کرنے والا ہے، مصدق ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ یہ بات سمجھیں قرآن کی، قرآن مجید یہ معیار ہے، میزان ہے حق اور باطل کا، اور ہر کتاب کا یہ معیار ہے کہ کون سی کتاب سچی ہے، کون سی کتاب غلط ہے، کون سا مضمون سچا ہے، کون سا مضمون غلط ہے، اس کا معیار قرآن ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہے یہ صحیح ہے، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے، بس۔ اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کے اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، یہ روشن خیال کتاب ہے۔ اس کے علاوہ خیالی روشنی کے مالک ہیں، روشنی کے روشن خطاب ہے کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو ہم نے عظیم الشان کتاب اس کو اتارا ہے آپ کی جانب۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، بس یہ سمجھیں۔ جن کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے وہ اندھے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، اندھیرے میں، رات کا اندھیرا ہو، لائٹ بند کر دی جائے، بیوی کہاں بیٹھی ہے، باپ کہاں بیٹھا ہے، ماں کہاں بیٹھی ہے، بھائی کہاں بیٹھے ہیں، بہنیں کہاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں کہاں بیٹھی ہیں، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ لائٹ چلی گئی تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اب لائٹ کو جگا دو، اب پتہ چلے گا یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحانی طور پر سارے اندھیرے ہیں، قرآن کی لائٹ آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کیا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، بیٹوں کا کیا مقام ہے، بیٹیوں کا کیا مقام ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا منزل و مقام روشنی ہے۔ دیکھیں یورپ، امریکہ کتنا ترقی کر کے گیا ہے، چاند پر چلا گیا ہے، فلاں جیسا ہے، ایٹم بم ہے، یہ کتنی ترقی ہے، لیکن ان پر قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ جب قرآن کی روشنی نہیں ہے وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتے، کہ وہ نہیں پہچان سکتے کہ ہمارا مالک کون ہے، وہ اپنے نبی کو نہیں پہچان سکتے کہ نبی کی کیا مرتبہ ہے،
وہ ماں باپ کے حقوق کو مادر پدر آزاد ہے وہ نہیں پہچان سکتے کہ وہ مخلوق خدا کے کیا حقوق ہے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ قرآن کے علاوہ سب اندھیرے ہیں، اور قرآن ایک روشن خیال کتاب ہے، اس روشنی کے بغیر کوئی کسی قسم کی اور طرف سے روشنی نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پھر حدیث کا تو کوئی مطلب نہیں رہا، اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ وہ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل علیہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کا بیان ہے، قرآن کا عمل ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ کی وضاحت۔ اس لیے وہ روایت جو قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے، یہ راویوں کی کوئی بات ہے، یا تو ان کو سمجھ لی گئی بات یا جان بوجھ کر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ حقیقتاً نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف بات ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ روشنی کی طرف لائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے محتمم حضرات، خطیب حضرات، متولی مولانا صاحب، یہ ہمارا جمعہ ہے، ہمارا محلے میں بڑا اتفاق چل رہا ہے، یہاں اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ اختلافی مسئلہ اگر بیان کرو گے نا پھر جھگڑا پل جائے، اور یہ جہاں اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ جو خطیب، جو مولوی، جو متولی، جو مسجد کا ذمہ دار قرآن کا اس طرح ٹھیکیدار بنتا ہے کہ یہاں فلاں مسئلہ بیان کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، پہلے تو یہ مسلمان نہیں رہتا، اس کو کسی نے منشی بنایا ہے کہ یہاں قرآن کا فلاں بیان کرنا ہے تو فلاں نہیں بیان کرنا، نہیں۔ قرآن مجید جو اتارا گیا ہے نا، سورہ اعراف کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ لِتُنذِرَ بِهِ، کہ آپ ان کے ڈرانے سے آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ آئے، ڈرائیں نہیں، خوب بیان کریں، یہ بات نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کس لیے نازل ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے اس لیے کہ اختلافی مسئلے کو بیان۔ یہ آیت دیکھ لیں، سورہ نحل آیت نمبر 64، سورہ نحل آیت نمبر 64، 14واں پارہ ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آپ پر کتاب نازل کرنے کا، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ بیان کریں الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اختلافی مسئلہ بیان کرنے کے لیے قرآن اترا ہے۔ اختلاف جس سے کرتے ہیں اس میں ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، قرآن مجید اترا ہے اس لیے تاکہ اختلافی مسئلہ بیان کیا جائے۔ اب سورہ سواد میں آ جائیں، آیت نمبر 29، آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، اس میں برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ،
اس کی آیت میں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ بس یہ سمجھو ذرا بات، یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن مجید کا ناظر پڑھنا ثواب ہے، یہ بھی مانتا ہوں کہ حفظ کرنا ثواب ہے، یہ بھی مانتا ہوں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے، یہ بھی مانتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، یہ بھی مانتا ہوں کہ قرآن مجید کی سننا اس کے لیے ثواب ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ قرآن اس لیے اترا ہے۔ بس آپ سے بات غور سمجھیں، پھر قرآن اس لیے نہیں اترا کہ لوگ اس کو یاد کریں، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ لوگ اس کی تجوید پڑھیں، قرآن اس لیے اترا ہے لیدبروا آیاتہ، قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس میں تدبر، غور و فکر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، بس یہ قرآن اس لیے اترا ہے، اس لیے اترا ہے کہ غور و فکر اس میں کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، اور میں سرائکی زمانہ کرا سرائکی زمانہ یہ کیڑی مار پائے گئے نے کہ قرآن ہی غور و فکر نہیں کریں دے، کیڑی نہ دے نحوست لعنت پائی نے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جندرے تو نہیں لائے کھڑے، جندرا لا کی تے اندر کش نہیں آنے دے، یہ تالے لا کھڑے نے، قرآن دیکھو، قرآن دیکھو تالے نہیں۔ افلا یعنی قرآن مجید اس لیے نہیں اترا کہ اس کے ختم کیے جائیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ یہ ہے کہ جڑے حافظ قرآن گھن آتے نا، 10 روپے تجھے 15 روپے سپارہ پودے نے، انہوں کوئی گل نہ کی کرو، اس شو دے بس یہ انہوں نے مال ہے گھن آتے، اصل وہ حرامی ہیں جو قرآن لکائی بیٹھے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرے تھے۔ اشترا بآیات اللہ وہ ہے، یہ نہیں اشترا بآیات اللہ، یہ تو ہے فی اموالہم، جو ہے نا انہوں نے مال چ حق، ہاں انہوں نے مال پائے تو یہ گھن آسن، انہوں کوئی گل نہ کرو، انہوں کوئی گل، اصل وہ ہے یہ اشترا بآیات اللہ نہیں آتے، وہ آتے اشترا بآیات اللہ کہ قرآن دا مسئلہ ای واسطے لکا گھنے جو این چودھری صاحب نال، خان صاحب نال، پیر صاحب نال، این ودکے نال میری مخالفت نہ آئے، بس عوام تک بنے۔ قرآن اس لیے اترا ہے لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات کو غور و فکر کیا جائے۔ اب قرآن کی جو حقیقت ہے یہ اب دیکھیں سورہ اعراف کی ابتدا نکالیں، سورہ اعراف کی ابتدا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کے جانب، فلا یکن فی صدر کا حرج منہ، نہ ہو تنگی آپ کے دل میں، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن مجید میرا پیغمبر آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بیان کرنے میں کسی موقع پر آپ کے دل میں تنگی نہ آئے کہ فلاں بیان کرنا چاہیے، فلاں نہیں بیان کرنا چاہیے، دل کھول کر بیان کریں۔ دوسری بنا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کھول کر بیان کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ معنی کریں فاصدع بما تؤمر، اے میرا پیغمبر مسئلے کو رڑے تے چاڑ، یہ ہے فاصدع بما تؤمر، جڑا تک حکم دیتا گئے مسئلے کو رڑے تے چاڑ، وعارض عن المشرکین، مشرکاں کو چخے کر، منے دن نہ منے مسئلے کو رڑے چاڑ۔ فاصدع کہتے ہیں کہ شیشے کو جو ہے نا
پگ کی جگہ پر ڈال دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بالکل کھلا۔ مسئلے کو ریزہ کا ذرہ ذرہ کر کے سمجھا، اور کہتے نہیں مانتے چگے کر نہ بنے، سب ضرورت ہی کون نہیں یہ نہ آ ونجن کہڑے یہ مشرک جنت نہ ونجن کہڑا فرق پوندے سب نہ ونجن پر لگے ہوئے جتھا بدرا ون اکی یار اتھائیں ون کی ڈساؤ اتھا نہ آسن جڑا اتھا نہیں آندا کوئی جنت ضرورت ہی کون نہ آوے بدر آوے انہیں اتھا نہیں آندا تے سکول پڑھن واسطے فیساں ہی دے دیتی تا مفت نہیں آندا وا یہ کوئی جنت دے یہ کوئی جنت چنت نہیں دیونی میں انہیں بدر آوے انہیں دفاتی وے فصدا بما تومر و آرد فلا یکن فی صدرک حرج، میرا پیغمبر آپ کے دل میں تنگی نہ آئے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے۔ فصدا بما تومر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، ہر آیت کا معنی سمجھنا تمام انسانوں پر فرض عین ہے، یورپ والوں پر بھی، امریکہ والوں پر بھی، اور سارے، کیوں کہ نبی پاک تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف رسول ہوں اور تمام انسانوں کو حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اتباع جب اس کو پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہے، اتباع کاغذوں کی کرے گا، الفاظ کی کرے گا، اتباع کرے گا اسی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر، نہ پیروی کرو قرآن کو چھوڑ کر دوسری محبوب چیزوں کی، پیروی کرو اللہ کی کتاب کی، اللہ کی کتاب کے خلاف جو بھی کتاب ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے تم نصیحت حاصل کرو گے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی کچھ آبادیاں جو ہم نے اس کو پیس ڈالا، برباد کر ڈالا، فَجَاءَ بَأْسُنَا، ہمارا عذاب آ گیا رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ سوئے ہوئے تھے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، نہ تھا ان کا چیخنا چلانا، اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا ڈر پہنچ گیا، ہمارا عذاب، الا مگر یہ کہا، ان قالوا انا كنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے ہماری کتاب کو نہ سمجھا تھا، بڑی بڑی آبادیوں کو ہم نے برباد کر ڈالا تھا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو اس وقت انہیں ہوش آیا کہ ہم تو بڑے ظالم تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ یہ کہہ رہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو رسول ہیں۔ ہم سارے امتوں کو، ہر انسان کو یہ پہلا ہر ایک کے سوال کریں گے، تم نے میری کتاب پڑھی تھی، سمجھا تھا؟ پھر اور رسولو بتاؤ تم نے ان کو سمجھایا، پہنچایا تھا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم بعض پرس کریں گے رسولوں سے بھی اور بعض پرس کریں گے تم سے بھی، تمام انسانوں سے ہم بعض پرس کریں گے کہ تم نے یہ پڑھی تھی، یہ نہیں تھی پڑھی تھی، یہ ہم بعض پرس کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے، اگر آپ سکول ایک دن بھی نہ جائیں، کالج ایک دن، آپ کی بعض پرس نہیں ہوگی، بعض پرس بالکل نہیں ہوگی۔ جائیں گے تو کوئی اچھی جگہ مل جائے گی، اعلیٰ تعلیمات دنیاوی کریں گے تو دنیا کی کوئی جگہ مل جائے گی۔ اگر دنیا میں بغیر اعلیٰ تعلیم کے کوئی جگہ نہیں ملتی، اعلیٰ جگہ نہیں ملتی، پٹواری نہیں بن سکتا بغیر سکول وجہ نہیں ملتی، تو پھر
آخرت میں بھی اعلیٰ تعلیم کے بغیر آپ اعلیٰ جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ اعلیٰ تعلیم قرآن ہے، اس کے بغیر اعلیٰ جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کو آپ نے چھوڑ رکھا ہو اور پھر جنت میں چلا جائے۔ اور نبی پاک بھی شکایت کرنے میں قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ترجمہ جو ہے نا ساری اپنی زبان ہی سمجھے۔ کتاب انزل الیک، ایک تبلیغی نصاب ہے، دستور ہے میرا پیغمبر اساں تہاڈی طرف اے نازل کیتے جڑی اساں کتاب دیتی ہے، این کتاب دی یا جڑے تبلیغ کریں کتاب دی کو پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تبلیغ کر اون شاہدی جڑی تیری طرف نازل کیتی گئی ہے، اس دے علاوہ نہیں۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جے کرتا ہے ساری تبلیغی نصاب کو نہ پڑھا نا بات تیری رسالت مکمل نہ ہو سی۔ تے جڑی یہ کتاب نہیں پڑھ دے تے انہیں تبلیغ کی بھی مکمل تھی ویسی۔ ادھے اوہی میں ہے، اوہی میں نہیں، نہ برابر ہے۔ بغال سمجھو، کسی بزرگ کی کتاب لکھی کو اتنا درجہ دینا کہ وہ قرآن کے برابر ہے یا قرآن کی طرح ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کوئی کتاب اس سے بڑی نہیں ہے۔ تیرے سینے تنگی نہ آوے بیان کرن والتے، اے تو نصیحت ہے میرا پیغمبر کہ اے بھی آگ چاہ جو تساں اتباع کرو تے اندے سوا کہیں دی اتباع نہ کرو۔ اساں کتنے وڈیاں دے گردناں بھان لیتے، تساں کے شیوے کن گئے نہیں ڈنگیاں پٹکاں والے، کن گئے نہیں شیر جھٹکاں والے۔ وہ جو ہے نا ایڈے بہادر کے شیراں مساڈے میں ڈنگے پٹکے بن دے کرن کتنے گھر قبر مہمانگی، انہوں نے مہمان قبر مہمانگی، قبر دے مہمان تب کتنے گئے کم، کتنے کچھ من قریۃ اہلکناہا، کتنا کچھ آبادیاں ہاں برباد کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن دی اللہ دی کتاب دے مخالف کرنا نال تباہی و بربادی، یہ دنیا اور آخرت دی۔ ہوں آپ نے بلاور خود تھوڑا جا تعارف ہو گئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس کے سچے ہونے میں، اس کے نازل ہونے میں، اس کے عالی شان ہونے میں، اس کی ہدایت ہونے میں یہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ عربی زبان میں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ فارسی میں اس کا معنی بنتا ہے ہدایت رہنمائی۔ یہ اس طرح ہے کہ رہنما راہ کو دکھلانا، راستہ بتا دینا۔ آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، آپ کے ساتھ کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ اس کی انگلی پکڑیں، سیدھا اس کے گھر لے جائیں، یہ گھر پہنچا دیں۔ اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح چلے جاؤ، اس طرح آگے ایک چوک آئے گا، پھر اس طرح مڑ جانا، پھر اس طرح مڑ جانا، پھر وہ فلاں نشانی والا اس کا گھر ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ایرات الطریق، راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب قرآن مجید کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور کچھ کو صرف راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہے ھدی للمتقین، جو آدمی شرک و بدعت اور گناہوں سے بچے
اس کو یہ کتاب منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، جنت میں پہنچا کر آتی ہے۔ ساری زبان جو انگل ناب کی جنت گھر میں دیے یہ ہدی للمتقین ہے منا۔ اب اشکال نہیں رہے گا بھائی جب متقین کے لیے ہدایت ہے تو وہ متقین تو پہلے ہیں، پھر اس کی ہدایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب متقین وہ پہلے ہیں اس کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ اس کو ادھر کو چل دیتا۔ اور دوسرے رہنمائی کرنا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس، رہنمائی راستہ سارے انسانوں کو دکھاتی ہے، منزل مقصود صرف متقین کو پہنچاتی ہے۔ یعنی مشرکین جو ہے اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی، یہ راستہ بس راستہ تمام کو دکھلاتی ہے، اور منزل مقصود تک صرف متقین کو پہنچاتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ یہ دیکھو نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا انتہا درجے کی تعظیم کے لائق ہونا، یہ مسئلہ زمین و آسمان سے سب سے زیادہ روشن ہے۔ اللہ نور السماوات، الالہ، اللہ کا الہ ہونا، زمین و آسمان میں سب سے زیادہ جو روشن چیز ہے نا، سورج اتنا روشن نہیں ہے، بلب اتنا روشن نہیں ہے، کوئی اور چیز، یہ سب سے روشن مسئلہ ہے۔ یہ ہے کہ ساری کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کی تعظیم لازمی ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ نور السماوات والارض، یہ جو اتنا واضح مسئلہ تو ہے لیکن آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، اتنی روشنی کے باوجود، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو مانتے ہیں جو نازل کی گئے تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور نازل کی گئے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف، واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جو ہے نا ربط وغیرہ بعد میں بیان کریں گے، اب اسی کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اس میں روئے سخن یہودیاں ہیں، مخالفت یہودی، دوسرے لفظوں میں سمجھو مناظرہ بالیہود، یہودیوں کے ساتھ مناظرہ ہے۔ مناظرہ کہے اسے دے مناظرہ بالیہود، روئے سخن یہودیاں، کہ فرمایا کہ یہودی یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، یہودیوں کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بس جنت بنی ہمارے لیے، یہ ہم جانتی ہیں۔ اور نعوذ باللہ یہ جو ہجرت کر کے مہاجرین اور جو ان کی مدد کرتے ہیں انصار، یہ گمراہ ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ ہمارے استاد مثال سمجھایا کرتے تھے وہ سرائکی میں کہ دو چوراں دے پتر ہیں تے بیٹھے ہیں بھئی کوئی اب ون کیا دا کوئی حال سنا ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے کمالات۔ ایک چور دا پترا دے کہ ابا بہشتی جلے ساندھ مار کی تے فلانے گھر گئے نا خالی والا ہے، ہوں یہ جڑا چوری کرن کہیں دے گھر گیا کھڑے یہ تے ساندھ ماری کھڑے اے بہشتی ہے، ابا بہشتی جلے ساندھ مار کی یعنی دیوار کو سوراخ کر کے اندر وڑے نا تو بات بیٹا خالی والا ہے بہشتی، کیوں والا ہے؟ اکے جہانی جانگ دا کھڑا ہے، گھر والا جڑا بندہ کھڑا ہے نا جن چوری کرن گیا وہ جنمی دمبا ہے، تو جڑا چور ہے یہ ابا بہشتی ہے، فیصلہ ہے نا ابا بہشتی جہنمی دھمبے کو جڑا نا وہ جاگ دا کھڑا ہے، چکرے دا کھڑا ہے کہ تہجد پڑھدا کھڑا ہے، وہ تہجد پڑھنے والے جڑا پڑھدا کھڑا ہے وہ جہنمی دمبا ہے، تو جڑا چوری کرن گئے وہ ابا بہشتی ہے، اے ابا بہشتی ہے۔ تسا یہ گل آ دے
کہ اے نعوذ باللہ اے گمراہ ہیں، اے جہنمی ہیں، جنت صرف اصحاب ایسو سارے سوا بھی کون ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، یہودیوں کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ سارے جہنمی ہیں مہاجرین انصار، اس کو آپ جہنمی بناتے ہیں اور آپ جنتی ہیں۔ اور آپ کا جو ہے یہ کردار کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو کسی صورت میں نہیں مانتے جب تک ہم سامنے نہ دیکھیں۔ جب تم نے یہ اللہ کو ماننے کی یہ شرط لگائی یہ تم جنتی ہو، اور جو یؤمنون بالغیب ہیں یہ جہنمی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی بجتی دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری خوبی یہ صحابہ کرام مہاجرین انصار یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کسی نماز کو ضائع نہیں کرتے۔ یقیمون الصلاۃ۔ اور تم جو ابھی بھیجتی ہو، تمہیں ایک حکم دیا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم نے ایک سجدے کا حکم دیا تھا تم نے وہ بھی نہیں کیا، تم جنتی ہو۔ اور جو یقیمون الصلاۃ یہ ہیں یہ جہنمی ہیں۔ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں گھر کا سارا مال لے آتے ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جو ہے نا آدھا مال لیتے ہیں۔ حضرت عثمان 100 اونٹ اور 93 کلو گرام چاندی اور 100 اونٹ لدے ہوئے مال کے یہ دیتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کر، یہ جہنمیاں ہیں۔ اور تم نے کیا کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم جو ہے نا یہ کرو خیرات دو اللہ کے نام، تم نے یہ بکواس کی تھی ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، اچھا اللہ ہوں بکا تھی گئے ساکڑ منگ دے آپ دے بیچانا شیخ پلی تو اللہ بکا تھی گئے، اللہ کا مال ہے اس کا ہے تمہارے کا مال نہیں۔ ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، اچھا اللہ غریب تھی گئے ہوئے اپنے جن کو نہیں دیتا، یہ بکواس کرے دے اپنے ہی کو نہیں دیتا ہوں اللہ کا کاشی نہیں رہے ہوں ساکڑ منگ دے، یہ تھوڑا مال ہے تو کشی کری تھوڑا مال نہیں۔ وہ جو یہ کہتے ہیں وہ جنتی ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون یہ کہتے ہیں یہ جہنمی ہیں۔ اولئک الذین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور پچھلی ساری کتابوں پر یہ جہنمیاں ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے یہ جنتی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب ہوگا۔ تم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا ان سے ہوگا، یہ تم تو نہیں مانتے۔ اب اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اب غور کریں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دعا کریں آج سبق میں کہ جو حضرات مدارس کے دین کے مدرسوں کے یہ خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ خرچہ قبول کرے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو پڑھانے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔